السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. ہلو جی بولیے، آپ کون؟ جی، مرکز اہل سنت سے سہیل رضا عرض کر رہا ہوں۔ اچھا، آپ کا نمبر ہے. میں مسجد میں تھا ظہر کی نماز کے لیے جب 2 مس کال آئے تھے مجھے. ہوں۔ جی بولیے سہیل بھائی. آپ نے کہا تھا نا ظہر کے وقت میں فون کر لیجئے کر کے، جی بولیے. تو وہی جو ہے ہم لوگ بہت کوشش کی ہے۔ 20 تاریخ سے ہی جو ہے ہم لوگ پولیس پرمیشن کے لیے کوشاں تھے، جی تو ابھی بہت زیادہ جو ہے ڈسٹربینس ہو گیا ہے۔ کیسا ڈسٹربینس؟ ڈسٹربینس ان دا سینس بہت سارے ہائی پروفائل ہائی لیول کے لوگ اس معاملے میں انوالو ہو گئے ہیں۔ جی مطلب بیک ڈور سے ہی سب وہ لوگ جو ہے دباؤ بنا رہے ہیں، جی اور یہ ڈیبیٹ جو ہے نا کینسل کرواؤ، جی یہ ہونا ہی نہیں چاہیے جی کر کے جو ہے بہت بڑا پریشر کریٹ کیا گیا ہے۔ جی ڈی سی پی آفس پر بھی گئے تھے ہمارے لڑکے پرمیشن حاصل کرنے کے لیے، اے سی پی سی بھی سے بات ہوئی تھی، جی اور پھر جو ہے سی آئی سے بھی کنٹینیو بات چل رہی ہے 20 تاریخ سے ہی۔ جی تو کون سے پی ایس کے سی آئی؟ یہ بالاپور جی پی ایس لگتا ہے اپنے مرکز کو، جی وہیں جا کر کے لڑکے بات کیے تھے۔ جی پھر سی آئی نے پہلے کہا تھا کہ اس کے لیے پرمیشن تھوڑی چاہیے آپ کو کہ آپ لوگ جو ہے انڈور کر رہے ہیں، جی تو اس کے لیے پرمیشن آپ کو نہیں لگیں گی، جی آپ لوگ کر لیجئے آپ لوگ۔ تو ہم لوگوں نے یہ کہا تھا کہ نہیں، لوگ آ کر کے ڈسٹرب کر سکتے ہیں، کچھ جمع ہو سکتے ہیں، تو ان کو ہینڈل کرنے کے لیے آپ بندوبست دیجئے ہم کو۔ تو بولے بندوبست دینا تو میرے ہاتھ میں نہیں ہے، آپ اس کے لیے جو ہے اے سی پی سر سے بات کریے۔ پھر اے سی پی سر کو بات کی ہے، تو اے سی پی سر نے کہا کہ میں ابھی بزی ہوں اور میں ابھی کریم نگر جا رہا ہوں، وہاں سے لوٹ کے آؤں گا تو پھر ہم لوگ ملاقات کریں گے۔ تو یہ بات اس طرح سے ٹلتی گئی یہاں تک کہ آج صبح 11 بجے کا فائنل ہوا تھا ٹائم ملاقات کا، کس سے؟ اے سی پی آفس میں اور سرکل انسپیکٹر سے۔ تو اے سی پی آفس پہ تو نہیں گئے، پہلے سرکل انسپیکٹر کے پاس ہی چلے گئے، جا کر کے ان سے بات کیے، تو انہوں نے کہا کہ ابھی تو میں آپ کو پہلے کہہ رہا تھا کہ آپ لوگ انڈور کر رہے ہو تو اس کے لیے آپ کو پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اب جو ہے میرے اوپر بہت زیادہ پریشر آ گیا ہے اوپر سے ہائی لیول، اور اب جو ہے نا آپ لوگ یہ ڈیبیٹ بھی نہیں کرنا ہے، جی آپ لوگ یہ ڈیبیٹ بھی نہیں کرنا ہے، اگر کوئی ڈیبیٹ وہاں ہوگا تو سب کے اوپر کیسز میں رجسٹر کر دوں گا۔ جی تو اس سلسلے میں آپ سے بات کرنے کے لیے میں فون لگایا تھا آپ کو۔ یہ نمبر فینسی دیکھا لاسٹ کا، تو میں سمجھا ڈپارٹمنٹ کا کسی کا کال ہو سکتا ہے، اس لیے میں جو ہے ابھی آپ کو کال کیا۔ اس وقت جب 2 کال آئے تھے تب میں مسجد میں تھا ظہر کی نماز میں، 1 بجے جماعت تھی۔ 1:15 کا آپ کا ایک کال ہے، 1:21 کا دوسرا کال ہے، تو میں نماز اور اذکار میں تھا۔ بہرحال ابھی میں گھر پہنچا، چونکہ مجھے 23 نومبر 2024 کو جو میں بولا تھا کہ سہیل رضا صاحب آپ پولیس پرمیشن وتھ پروٹیکشن کی کاپی سوشل میڈیا پہ وائرل کریں گے، تو میں اپنے علماء، اپنی کتابیں اور اپنے کیمرہ مین کیمرہ وغیرہ کے ساتھ آؤں گا مرکز میں آپ کے 26 نومبر 2024 رات میں 9 بجے۔ تو میں نے ایسا کہا تھا، تو اور اگر نہیں ہوتا ہے، مطلب نہیں ملتا ہے پرمیشن آپ کو وتھ پروٹیکشن، تو پھر میں بعد ظہر میرا ایک ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا، اس کے بعد میں کوشش کروں گا پولیس پرمیشن وتھ پروٹیکشن حاصل کرنے فار دس ڈیبیٹ، اور جس بھی دن کا پرمیشن وتھ پروٹیکشن ملتا ہے میں آپ کو پرسنل میں بولوں گا، اس کے بعد پھر یہ ڈیبیٹ کریں گے، اور وہ میری جگہ ہوگی جہاں ڈیبیٹ ہوگا، اور وہ جگہ کا علم صرف میں سہیل رضا صاحب کو دوں گا، ایسا میں نے کہا تھا اپنے اس 23 نومبر 2024 کے آڈیو میں۔ تو اب آپ سے ڈائریکٹ بات ہو رہی ہے پہلی بار۔ یسٹرڈے جو ہے کال آیا تھا، کئی کالز آتے ہیں، تو ایک کال میں نے اٹھا لیا، تو بولا گیا کہ جو ہے مرکز سے بات کر رہا ہوں، تو میں نے کہا دیکھیے مجھے آپ سے نہیں بات کرنا ہے، ڈائریکٹ جو ذمہ دار ہے مدرسے کے
سہیل رضا صاحب، مجھے ان سے ہی بات کرنا ہے، اس لیے میں فون کل فون میں نے ہی کروایا تھا جی، اور میں نے ان سے یہ کہلوایا تھا جب یہ بات نکل کے سامنے آئی جی کہ فریق واحد تو یہاں پر ہے، فریق ثانی کے لوگ کہاں ہیں؟ جی سی آئی نے یہ پوچھا تھا، جی تو ہمارے احباب یہ کہہ رہے تھے کہ اگر دونوں طرف کے لوگ پی ایس پر حاضر ہو جائیں اور ان سے یہ کہیں کہ ہم دونوں اپنی رضامندی اور میوچل انڈرسٹینڈنگ کے تحت یہ کام کرنا چاہتے ہیں، تو شاید پرمیشن ایزیلی ہم کو مل جائے گا. اس بات پر یہ اتفاق کر کے آپ کو فون لگوایا تھا میں نے. جی، لیکن آج صبح 11 بجے کی بات کچھ اور ہی سنا رہے آپ. جی اب فرمائیے کیا فرماتے ہیں. ہاں، ابھی یہ دیکھیے ہمارے طرف سے تو پوری تیاری ہو چکی ہے، سارے علماء آ چکے ہیں، کتابیں آ چکی ہیں، ساری چیز کی تیاری ہو گئی ہے. لیکن اب کیونکہ جو وینیو آپ کے کہنے پر جو ڈیسائیڈ ہوا تھا. میرے کہنے پر؟ ہاں جی نہیں. اچھا. میں نے 20 اکتوبر 2024 کے اپنے اس 5 منٹ کچھ سیکنڈ کے ویڈیو میں بولا تھا کہ میں آپ کا جو ڈیبیٹ کا چیلنج دے کر گئے تھے 17 اکتوبر کو، تو آج میں آپ کو بول رہا ہوں کہ اب آپ آئیے، میں ڈیسائیڈ کروں گا اولڈ سٹی یا نیو سٹی میں پیسفل وینیو اور پیسفل انوائرمنٹ میں کلوز ڈور ہال میں ڈیبیٹ کرتے ہیں. جی. تو انہوں نے جو 17 اکتوبر کو چیلنج دیے تھے، اس کا جواب میں نے 20 اکتوبر کو اس طریقے سے دیا کہ میں آرگنائز کرتا ہوں اور اس کا ایڈریس عوام کو نہیں بولیں گے، یہ بولا تھا. لیکن یہ بولتے رہے اتنا، اور پوسٹر بھی بنا دیے، پیمفلٹ بھی بنا دیے، وائرل کر دیے، تو پبلک کو اس کا علم ہو گیا. اور آپ جو بول رہے ہیں، میرے پاس کئی کال آ رہے ہیں اہل حدیث کے بھی کہ شیخ صاحب ہم آئیں گے. میں نے کہا کہ دیکھو، میں 17 اکتوبر 2024 سے جو میری بات ہے اس پر غور کرو. میری وہ جو کال ریکارڈنگ صوفی کلیم صاحب ان کے یوٹیوب چینل پہ بھی اپلوڈ کرے ہیں، 11.5 منٹ کی کال ریکارڈنگ، جب مشیر آباد پولیس اسٹیشن سے میں نکل کے لوگوں کو جو خبر دے دیا کہ کوئی نہ جائے 18 اکتوبر 2024 کی صوفی کلیم صاحب کی اس تقریر میں مشیر آباد کے مسجد بلال کے سامنے، کیونکہ فساد ہو سکتا ہے. انہوں نے للکار کے چیلنج دے دیے، جو کچھ بھی بول دیے. ہم نہیں جانا ہے، امن کو خراب نہیں کرنا ہے. مناظرے سے اہم چیز ہے امن کو برقرار رکھنا. تو میں تب سے ہی بول رہا تھا کہ ایڈریس نہیں بولنا ہے لوگوں کو. بہرحال مزہ ابھی جو ہے اس بات کو طول دینے سے کوئی فائدہ نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے تیاری پوری ہو چکی ہے، جی ہاں، اگر آپ یہ پسند کرتے ہو کہ آپ کی طرف سے بھی اگر پوری تیاری ہے، جی، تو جو پلان آپ نے بات کے لیے سوچا ہے وہ آج بھی اس کو ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں ہم لوگ. کیسے؟ جیسے کوئی ایسی خفیہ جگہ جی آپس میں ہم لوگ ڈیسائیڈ کر لیں، جی اور 10 جو پہلے سے طے ہیں وہ تو طے ہی ہیں. جی، ہم لوگ بیٹھ جائیں گے کسی سیکریٹ جگہ پر، کسی کو کانوں کان اس کی خبر نہ ہوگی، مناظرہ ہو جائے گا مگر ویڈیو ریکارڈنگ کی روشنی میں. بات یہ ہے سہیل بھائی، میں یہ بول رکھا تھا 23 نومبر کو میری اپنی شورا سے بات کر کے کہ اگر سہیل صاحب پرمیشن حاصل کرنے میں ناکام ہوتے ہیں، ان کو نہیں ملتا ہے، تو پھر اس وقت سے یعنی 26 نومبر کی ظہر کے بعد سے دن حیدرآبادی ٹرائی کرے گا پولیس پرمیشن وتھ پروٹیکشن میرے جگہ پر بھی یہ ڈیبیٹ کرنے کے لیے. نہ آپ کی جگہ پر نہ میری جگہ پر، تھرڈ کوئی نیوٹرل جگہ پر بھی اگر میں کرتا ہوں تب بھی پولیس پرمیشن وتھ پروٹیکشن کی ضرورت ہے. کیونکہ مجھے جو کچھ بھی سمجھ میں آیا ہے صوفی کلیم صاحب کی آڈیو سے، اب میں کسی بھی جگہ ڈیبیٹ کروں، اندر کانسٹیبلز تو رہیں گے. اگر ایک اے ایس آئی کو بھی نہیں بٹھاتے ہیں پولیس اسٹیشن والے، اندر کانسٹیبلز رہیں گے. اور اگر پولیس والے جو ہے ایک اے ایس آئی کو بھی بٹھاتے ہیں اندر، اور باہر بھی کچھ اے ایس آئی کچھ کانسٹیبلز رہتے ہیں، تب بھی ٹھیک ہے. کیونکہ ابھی سابقہ میں 2 مہینے قبل کا بنگلور کا بھی ڈیبیٹ اگر آپ دیکھے ہوں گے 4.25 گھنٹے کا ویڈیو، تو اس میں اندر پولیس موجود ہے. بالکل موجود ہے. جی، تو اندر اور باہر پولیس رہنا ضروری ہے. اب آپ جو بول رہے ہیں کہ ہم میوچل انڈرسٹینڈنگ سے خفیہ جگہ، تو نہیں، ود آؤٹ پولیس پروٹیکشن یہ ڈیبیٹ نہیں کریں گے ہم. کیونکہ کیسے بھی آپ گارنٹی نہیں لے سکتے، میں بھی گارنٹی نہیں لے سکتا کہ ہمارے ساتھ جو دوسرے 9 لوگ رہیں گے، میں ایک آپ ایک، لیکن اور جو 18 رہیں گے اس میں سے کوئی بھی واٹس ایپ لوکیشن بھیج دے، کسی کو کال نہ کرے، ایس ایم ایس کر دے، پبلک باہر جمع ہو جائے، نہیں. لہذا جو ہے میں چاہتا ہوں کہ
पुलिस परमिशन विद प्रोटेक्शन मैं कोशिश करता हूँ। किया जा सकता है ना शेख जी, इस सिगरेट को मेंटेन किया जा सकता है एक परफेक्ट प्लान के तहत। मुझे नहीं है साहब भरोसा किस पर? ये बात को। सूफी कलीम रजवी साहब की जो बातें मैं सुन रहा हूँ 17 अक्टूबर से अब तक की, तो मुझे भरोसा नहीं है। और मैं ये बात को अब आपसे वाजे कर चुका हूँ कि मैं अब ट्राई करूंगा 3rd प्लेस के लिए। मेरा घर भी नहीं या मेरा मरकज नहीं, आपका घर आपका मरकज नहीं, इंशाल्लाह 3rd प्लेस। और वो आपको बताऊंगा, सिर्फ आपको, आप ओके करेंगे तो उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम आगे बात करते हैं। ओके, तो पुलिस प्रोटेक्शन और परमिशन आप लेंगे? अब मैंने उस दिन बोला था 23 नवंबर 2024 के मेरे ऑडियो में, तो अब से मैं स्टार्ट करूंगा। और जिस भी दिन का मिलता है उस दिन मैं आपको खबर करता हूं कि सोहेल भाई मिल गया है परमिशन प्रोटेक्शन का, इंशाल्लाह अब डिबेट करते हैं। और वो भी पब्लिक को नहीं बोलेंगे, सिर्फ मैं आपको बोलूंगा। आप आज जो आपके साथ 9 लोग रहेंगे या जो कोई भी आएंगे अगली डेट में, जो डेट मिलेगी हमको पुलिस से, उसमें हम लोग रहेंगे और आप सिर्फ उन लोगों को लेकर आएंगे, किसी और को नहीं खबर करूंगा, मैं भी और आप भी नहीं करेंगे। आपने तो अपने कोई नाम भी जारी नहीं किए। देखिए, मैं उसूल भी नहीं जारी करता था, शराइत भी नहीं जारी करता था जो यस्टरडे नाइट जारी किया। वजह यह है कि जो है हम सामने बैठते, अगर आप पहले के मेरे सुनते, आप नहीं सुनेंगे, आप बहुत मसरूफ इंसान हैं, तो अगर आप पहले के मेरे सुनते ऑडियोज वीडियोस तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर रहती थी। मैं पहले से ही उनको बहुत कुछ बोलता रहा हूं, लेकिन सुभान अल्लाह। ठीक है सोहेल भाई, तो फिर आज के लिए मना ही है आपकी तरफ से? हाँ भाई, जब पुलिस मना कर रही है, आपके अल्फाज है, पुलिस ने कहा दोनों तरफ के लोगों पर केसेस बुक करेंगे, तो मुनाजरा अहम है या अमन को बरकरार रखना अहम है? यहाँ के लिए मना है, यहाँ के लिए मना है, ठीक है, मरकज़ अहले सुन्नत के लिए मना है जी। मैं कहीं भी अगर सारे हाई प्रोफाइल हाई पॉलिटिकल पावर रखने वाले लोग इसमें इन्वॉल्व कर दिए गए जी, आप ही ने कहा इस कॉल के स्टार्टिंग में, ये अल्फाज आप 2 बार बोल चुके हैं, अभी तक दोहरा दिया आप ये बात। जब ये बात हाई पॉलिटिकल वालों को मालूम है, हाई लेवल के पुलिस ऑफिसर तक बात पहुंची आपके अल्फाज के मुताबिक, तो फिर मैं यहाँ के लिए मना कर रहे हैं, मरकज़ अहले सुन्नत के लिए मना कर रहे हैं। फिर आपको मैं क्लियरली लाउड एंड क्लियर बता रहा हूँ आपको। मैं भी आपको लाउड एंड क्लियर बोल रहा हूँ कि मैं जहां कहीं भी अब डिबेट ऑर्गेनाइज करूंगा, उसके लिए भी मुझे पुलिस परमिशन विद प्रोटेक्शन चाहिए। मुझे भरोसा नहीं है किसी पर भी कि जो है हम खुफिया जगह बैठते हैं, खबर नहीं करेंगे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से करेंगे, जी नहीं। जब तक पुलिस परमिशन विद प्रोटेक्शन नहीं मिलता, बेंगलोर की एक मिसाल है, हम वो मिसाल देके पुलिस परमिशन प्रोटेक्शन हासिल करने की कोशिश करेंगे। मैं ट्राई करता हूँ इंशाल्लाह, वो अल्लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, मैं करता हूँ इंशाल्लाह। ठीक है, चलिए।